سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن ما اکمل کا لک الحمد یا من بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین عزیز وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل جاری و ساری ہے، اور ہم اپنے گزشتہ درس میں غزوہ خندق کے ابتدائی حالات آپ کے سامنے بیان کر چکے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی جو غزوہ خندق کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی اس پر گفتگو کریں گے، اور صحابہ کرام کی جرت اور بہادری کے واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پچھلی گفتگو کے تسلسل کو جوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا سلسلہ جاری تھا، اور ایک مقام پر ایک ایسا سخت پتھر نمودار ہوا کہ جسے توڑنا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں اور آپ نے گدال کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس پتھر پر کاری ضرب لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرب لگانے سے چنگاریاں نمودار ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام۔ دوسری ضرب پر آپ نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح فارسا، اور تیسری ضرب پر آپ نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الیمنی، مجھے یمن، فارس اور شام کی کنجیاں دے دی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر منافقین کا تمسخر کرنا یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، خصائص، آپ پر اللہ کے انعامات کو لے کر ہمیشہ سے منافقین اس پر تمسخر کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کو سننے کے بعد منافقین آپس میں چہ مگوئیاں شروع کر چکے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء، تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امیدیں دلا رہی ہیں کہ شام، فارس اور یمن ہمارے ہاتھوں فتح ہو جائے گا، جبکہ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم دشمن سے بچنے کے لیے مدینے کے گرد ایک خندق کھود رہے ہیں، اور معلوم نہیں کہ ہم نے زندہ بچنا ہے یا نہیں بچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا۔ اس وقت کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے فتح کا اللہ اور اس کے رسول نے مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، اعتراض رسول کریم پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے، تو معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اعتراض یہ اللہ ہی پر اعتراض ہے۔ آپ کی اطاعت جیسے اللہ ہی کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی اللہ ہی کی نافرمانی ہے، تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اعتراض کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے۔ آگے کی صورتحال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے اوتیت مفاتیح فلان
فلاں جگہ اوتیت مفاتحہ یمنا، اوتیت مفاتحہ فارسا، اوتیت مفاتحہ الیمنی، اوتیت مفاتحہ الشامی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اللہ نے مجھے کنجیاں دے دیں، یعنی مجھے عطا کر دی گئیں یہ حکومتیں. اور ان حکومتوں کی فتوحات کا سلسلہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. تو یاد رکھیے خلافت نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت نبوت ہے. تو جو شخص نبی کا خلیفہ ہوگا، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ہو، یہ لوگ خلافت خاصہ راشدہ کے 4 افراد ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو خلافت خاصہ راشدہ دی، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو اپنے محبوب سے وعدے کیے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 غلاموں کے ہاتھوں ان وعدوں کا ظہور ہوا. وہ وعدے ظاہر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کو پورا ان کے دور میں کیا. جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خوارج کو پاتا تو یوں قتل کر دیتا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں قوم کو قتل کیا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے. تو حفاظت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے. ایسے اقدامات کیے جو اس کی حفاظت کو مستلزم تھے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جو وعدہ کیا کہ انہیں شام، یمن کے علاقے جو ہیں اور فارس کے علاقے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سپرد فرمائے گا. تو ان علاقوں کی فتوحات اگرچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، لیکن ان فتوحات کا سہرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہی جاتا ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ممالک کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں فتح فرمائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتوحات کو اپنی ذات کی طرف سے اوتیتو، اللہ نے مجھے دی، عطا کر دی، نسبت فرمائی. تو یہاں سے ایک بات اور بھی جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق نہ ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کامل نہ ہوتے اور خلافت نبوت میں ان کا حصہ نہ ہوتا، اور نعوذ باللہ جیسا کہ بعض لوگ ان کو ظالم اور غاصب کہتے ہیں، وہ اس منصب پر فائز ہوتے، تو اس بشارت کا قطعاً کوئی محل نہیں، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے مخالف کی فتوحات کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا. ہمیشہ جو فتوحات کو منسوب کیا جاتا ہے وہ اپنوں ہی کی فتوحات کو منسوب کیا جاتا ہے. فتوحات حضرت عمر فاروق کی ہیں، رسول اللہ ان کو اپنی طرف منسوب فرما رہے اوتیتو، اللہ نے مجھے دی ہیں، اللہ نے عطا کر دی ہیں. اور اس وعدے کا خلافت فاروقی میں پورا ہونا آپ کی خلافت کے حق ہونے کی بڑی واضح اور بین دلیل ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی اپنی مشہور و معروف کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں. فروع کافی ہے روافظ کی کتاب، اور اس کے اندر جلدوم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدال کے ساتھ ایک پتھر کو ضرب لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لقد فتح علی فی ضربتی حاضہ کنوز و کسرا و قیصرا. اس کو فروع کافی میں علامہ کلینی نے نقل کیا کتاب الروضہ کے اندر کہ میری ضرب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسرا اور قیصر کے خزانے ہمیں عطا کر دیے، یا یہ فتح ہو گئے. بہرحال یہ جو صورتحال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے عرض کی، یہ خلافت فاروقی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے برحق ہونے پر بڑی بین دلیل ہے. خندق کی کھدائی کا سلسلہ جاری ہے، سخت سردی کا عالم ہے، اور فاقے سے معاملہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے ہیں. عرب کے لوگ یہ کام اس لیے کیا کرتے تھے جب بھوک قابل برداشت نہ ہو، برداشت سے باہر جا رہی ہو، تو وہ اس صورتحال میں اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا کرتے تھے شکم پر، تاکہ بھوک کا احساس جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر کھدائی کر رہے ہیں،
اور یاد رکھیے یہ کھدائی کرنا اتنی ترجیحانہ بنیادوں پر ضروری تھا کہ اگر کوئی ایسی جگہ چھوڑ دی گئی جہاں سے کھدائی نہ ہو سکے تو دشمن اسی جگہ کو پل بنا کر مدینے پر حملہ کریں گے۔ 10 سے 12 ہزار کا لشکر چلتا آ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے کام کی رفتار کافی تیزی سے جاری ہے۔ دن رات یہ کھدائی کا تسلسل جاری ہے۔ اب صحابہ کرام سے یہ بھوک کی کیفیت برداشت نہیں ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، اس حال میں یہ کام کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعائے برکت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے شکم مبارک سے قمیض اوپر اٹھائی تو صحابہ نے عجیب منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے گئے ہیں، یعنی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ حال دیکھ کر سب کی تکالیف کافور ہو گئیں کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھ کر کھدائی میں برابر حصہ لے رہے ہیں تو ہماری بھوک کا عالم ان کی بھوک کے آگے کیا ہے۔ بس اسی بات سے ان کو تسلی و تشفی ہو گئی۔ یہ ساری صورتحال رسول اللہ کے محبوب صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک اور فاقے کی حالت میں ہیں اور صحابہ کرام بھی۔ اس حال میں اپنے گھر لوٹتے ہیں، اپنی زوجہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کھانا پکانے کے لیے جو سامان موجود ہے وہ کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے۔ اہلیہ نے سوال کیا اس کی وجہ کیا ہے، تو جابر بن عبداللہ انصاری نے بتایا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی فاقے کے عالم میں دیکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میرے گھر میں اگر کچھ بھی کھانے کے لیے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پکا کر پیش کر دیا جائے تاکہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم سیر ہو کر کھانا کھا سکیں یا آپ کھانا تناول کر سکیں، جس سے آپ کی بھوک اور فاقے کی کیفیت ختم ہو سکے۔ زوجہ نے عرض کی اس وقت ہمارے گھر میں ایک چھوٹا بکری کا بچہ اور کچھ جو موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ساتھ 1-2 افراد کے لیے اتنا ہی کھانا کافی ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں، ہمارے گھر میں کھانا تناول فرمائیں، یقیناً آپ میری دعوت کو قبول فرمائیں گے۔ آپ نے جو پیس کر اپنی اہلیہ کو دی تاکہ اس کا آٹا گوندھ کر اس سے روٹی کا سامان جو ہے وہ تیار کیا جا سکے، روٹی وغیرہ پکائی جا سکے، اور اس بکری کے بچے کو ذبح کر کر اس کو پکا کر اس کا جو گوشت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ لہٰذا کھانے کا اہتمام چل رہا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری بھاگے بھاگے بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانا میرے گھر میں تناول فرمائیے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کی انگلیوں میں داخل فرما کر بڑی محبت و شفقت سے پوچھا کہ اور کتنے لوگوں کو ساتھ لے جا سکتا ہوں یا لے آؤں؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا 1 یا 2 اور لوگوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کر لیا کہ ان کے گھر میں جو کھانے کا معاملہ ہے یا مقدار ہے وہ 1 یا 2 لوگوں کی مزید ہے، بمشکل 2 یا 3 لوگ اس کو کھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قصیر طیب، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔ اور آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہ اتارا جائے اور میرے آنے سے پہلے روٹیاں نہ پکائی جائیں، یعنی جو آٹا گوندھ کے رکھا گیا ہے اس کو اس کی حالت میں پڑا رہنے دیا جائے، اور جو ہنڈیا پک رہی ہے اس کو میرے آنے سے پہلے نیچے نہ اتارا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مہاجرین و انصار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھدائی میں برابر کا حصہ لے رہے تھے، جنہوں نے اپنے شکم پر پتھر باندھ رکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو آواز دی کہ اے مہاجرین و انصار، آؤ میرے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر میں، ہم سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں یہ سنتے ساتھ ہی میں انتہائی پریشان ہوا اور میں شرم کے مارے پانی پانی ہو رہا تھا کہ اتنے افراد کو میرے گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے بلایا ہے، اتنے افراد کا کھانا کیسے پورا ہوگا اور اتنے افراد کھانا کیسے کھائیں گے۔ میں بھاگتا ہوا گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے ساری صورتحال عرض کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمیع احباب
مہاجرین اور انصار سب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ تو میری اہلیہ نے پہلا سوال کیا کہ کیا تم نے ان سب کو دعوت دی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو دعوت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور یہ کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک یا دو افراد آ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے دعوت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو جب آپ کی اہلیہ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ پھر فکر والی بات نہیں ہے، سب کو آنے دو، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کھانا کیسے پورا ہوگا۔ میری بیوی کی یہ صورتحال، اس کا توکل، رسول کریم پر یقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اس کو دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے جہاں پر آٹا گوندھ کے رکھا گیا تھا اور ہنڈیا چولہے پر ابل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ہنڈیا میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس چولہے پر پڑی ہوئی ہنڈیا میں آپ کا لعاب دہن ڈلنا تھا، اللہ نے اس میں برکت پیدا کر دی۔ آپ نے اپنا لعاب دہن اس آٹے میں ڈالا اور آپ نے حضرت جابر کی اہلیہ کو فرمایا کہ اب روٹیاں پکائی جائیں اور اس ہنڈیا کو نیچے اتار دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو حکم دیا کہ 10 افراد کو بلایا جائے، وہ آ کر کھانا کھاتے جائیں، پھر مزید 10 آ جائیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ 10 افراد آتے، کھانا کھاتے اور ہنڈیا سے ہم اس میں سالن ڈال دیتے، وہ 10 لوگ کھانا تناول کر کے تشریف لے جاتے، پھر 10 مزید آتے، پھر 10 چلے جاتے، پھر 10 مزید آتے، 10 چلے جاتے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہنڈیا اسی طرح بھری ہوئی تھی اور آٹے میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 1000 لوگوں نے یہ کھانا کھایا، لیکن اس ہنڈیا میں سالن میں قطعاً کوئی کمی نہیں آئی اور آٹا جتنا تھا اتنے کا اتنا ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کو بھی تحفے کے طور پر یہ کھانا تقسیم کرو، کیونکہ تمام لوگ قحط سالی کا شکار تھے۔ ہم دیر تک بانٹتے رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، جب حضور تشریف لے گئے تو ہر چیز ختم ہو گئی، یعنی 1000 لوگوں نے کھانا بھی کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ 1000 لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رفقاء میں، رشتہ داروں میں کھانا بھی بانٹا جا رہا ہے۔ وہ ایک چھوٹیا سی ہنڈیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن ملا ہوا آٹا، وہ ہزاروں کو کفایت کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے۔ اس حدیث کو صحاح ستہ میں مختلف ائمہ نے روایت کیا۔ اور دوسری ایک جو برکت کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ سے مروی، وہ کہتی ہے کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے کھجوروں سے بھرا ہوا ایک برتن دیا اور کہا کہ اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دے کر آؤ، کیونکہ وہ بھی خندق کی کھدائی میں شامل تھے۔ تو ان دونوں کے پاس میں اس برتن کو لے کر جا رہی تھی اور وہ دونوں خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور اپنے پاس محبت سے بلایا، اور جب میں حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وہ کھجوریں لے کر ان کو ایک بچھے ہوئے کپڑے پر بکھیر دیا، چادر بچھا کر اس کے اوپر بکھیر دیا، اور بلند آواز سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ اے اہل خندق، آؤ تمہارے لیے کھانا تیار ہے۔ لہذا تمام افراد اکٹھے ہو گئے، سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جب تک وہ کھانا کھاتے رہے کھجوروں میں قطعاً کوئی کمی نہیں آئی، ہزاروں لوگوں نے کھانا کھایا، کھجوریں اتنی ہی رہیں۔ ابن عساکر کی روایت ہے تاریخ دمشق میں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معجزہ برکت کے لحاظ سے۔ ام عامر فرماتی ہیں کہ ایک برتن میں ہیس، یعنی یہ ایک عرب کے اندر ایک حلوہ بنایا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں حلووں کی مختلف انواع ہیں پاکستان کے اندر بھی، تو ایک حلوہ بنایا جاتا تھا عرب کے اندر، اس کو ہیس کہا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو بھیجا گیا۔ ام سلمہ کے خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ام سلمہ نے اپنی مرضی کے مطابق اسے تناول فرمایا، بقیہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں، اور اہل لشکر میں پھر اعلان کیا گیا کہ لشکر والے رات کا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تناول کریں گے۔ سب آئے، سب نے سیر ہو کر اس حلوے کو کھایا، لیکن اس حلوے کی مقدار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یعنی وہ ہیس جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے اہل لشکر، اپنے اہل
صحبت یعنی صحابہ کرام کے لیے تقسیم کیا گیا، اس میں کوئی قطعاً کمی پیدا نہیں ہوئی۔ غرض ہے کہ یہ جو 6 دن کا معاملہ ہے، 6 دن کی کھدائی ہے، 6 دن کا یہ معاملہ چل رہا ہے، کھدائی کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کی محبت اور محنت نظر آتی ہے کہ انہوں نے رسول کریم کی محبت میں 6 دن کی لگاتار شاق محنت کے بعد، انتہائی محنت شاقہ کے بعد اس کھدائی کو مکمل کیا۔ جب کھدائی کا کام مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مقرر فرمایا، یعنی مدینہ کے تمام حالات و واقعات عبداللہ ابن مکتوم ان کی نگرانی کریں گے۔ ان کو پیچھے اپنے نائب چھوڑا، نمازیں پڑھانے کی ذمہ داری ان کو سونپ دی گئی۔ خود جبل سلعہ کے دامن میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ نصب کر دیا۔ سلعہ کی پہاڑی پشت کے پیچھے تھی اور خندق سامنے تھی، یعنی پیچھے پہاڑی تھی اور آگے خندق ہے۔ پہاڑی ایک ڈھال کا کام کر رہی ہے، سامنے خندق ہے، اور اس خندق کو پار کر کر آنا اب دشمن کے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ مسلمان خواتین اور بچوں کو مضبوط مقامات، یعنی دفاعی نقطہ نظر سے مضبوط مقامات پر ٹھہرا دیا گیا جو شہر کے اندرونی حصے میں تھے، اور اب اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام افراد اپنی پوزیشن سنبھال لیں۔ دشمن تھا کہ وہ سر پر پہنچنے کو تھا۔ حضرت سعد بن معاذ ایک روز قلعے سے باہر سے گزرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک زرہ پہن رکھی ہے اور وہ زرہ چھوٹی ہے، یعنی لباس ان کے جسم پر وہ لوہے کا لباس مکمل نہیں تھا، ان کے بازو باہر نکلے ہوئے تھے اور ننگے تھے، یعنی ان کی زرہ صرف کندھوں تک تھی اور ان کے دونوں بازو جو تھے وہ اس زرہ کے اندر نہیں تھے۔ تو حضرت عائشہ نے ان کی والدہ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو آپ کم از کم زرہ تو مکمل پہنا دیتی تاکہ آپ کا بیٹا مکمل طریقے سے محفوظ ہو سکتا۔ لیکن اس مومنہ، اس صحابیہ نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، یقضی اللہ ما ہوا قادٍ، یعنی جو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے وہ کر کر رہے گا۔ اور اسی ایک بازو پر جو ان کا حصہ ننگا تھا بازو کا اسی پر تیر لگا جو آپ کی شہادت کا سبب بن گیا۔ لشکر کی آمد ہونے کو تھی، یعنی اہل کفار کا لشکر اپنی پورے جاہ جلال کے ساتھ مدینے میں داخل ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا، مدینے کی حدود میں داخل ہو رہا تھا، اور اس لشکر کی تعداد 10 سے 12 ہزار کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ یہ 10 سے 12 ہزار کا لشکر اپنی طاقت کے خمار میں تھا کہ ہم مدینے پر چڑھ دوڑیں گے اور ایک امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح مدینے کے تمام افراد کو شہید کر کر مدینے پر قبضہ کریں گے، یہاں کی عورتوں کو، یہاں کے بچوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن جب وہ یہاں پر پہنچے تو ان کی تمام ہیلہ سازیاں ناکام ہوئیں، ان کی سوچ مسل دی گئی، یعنی ان کی عقل مندی کے تمام منصوبے جو انہوں نے تیار کر رکھے تھے، ہم وہاں پہنچ کر یہ کریں گے، تمام کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جب انہوں نے اپنے سامنے ایک چوڑی خندق دیکھی اور ایک گڑھا دیکھا جسے وہ پار کر کر مدینے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس ساری جنگی حکمت عملی کو دیکھ کر ان کو انتہائی پریشانی کا سامنا تھا۔ ان کے جنگی ماہرین نے بہت غور و فکر سے مختلف تدابیر پر غور و فکر کرنا شروع کیا، لیکن ان کے ذہن میں اس کے سوا کوئی تجویز نہیں آئی کہ اب ہماری مدد جو اس شہر مدینہ کے اندر یہودیوں کا قبیلہ ہے بنو قریظہ، اگر وہ ہمارا ساتھ دے اور مسلمانوں پر اندر سے ہی حملہ کر دے تو ہم کسی حد تک یہاں پر آ کر جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ یعنی اب وہ بنو قریظہ کی غداری کا انتظار کر رہے تھے کہ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کر چکے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی جنگی حکمت عملی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کفار اسی صورتحال میں ہیں کہ بنو قریظہ کو ہم اپنے ساتھ ملا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیار کریں۔ حی ابن اخطب نے انہیں یقین دلایا کہ بنو قریظہ اس مہم میں ان کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ حی ابن اخطب کو بلا کر کہا گیا کہ جاؤ اور بنو قریظہ کو کہو وہ اس نازک وقت میں اپنا فرض ادا کریں۔ یاد رکھیے کہ حی ابن اخطب نے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو چال چلی وہ اس میں کامیاب ہوا۔ یہودیوں میں وہ لوگ جو قبیلہ بنو نذیر سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے جا کر مشرکین کو جنگ کرنے کے لیے دعوت دی تھی،
اور مشرقین بنو نذیر کے افراد کے کہنے پر مدینے کی طرف حملے کے لیے آئے تھے، لیکن بنو قریظہ کے افراد اور اس کا جو سردار تھا قاب بن اسد القرظی، یہ اس جنگ میں کسی قسم کا بھی حصے دار نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ اس معاہدے کو کسی طرح بھی توڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حی ابن اخطب خود اس سے ملنے کے لیے گیا تاکہ اس کو ذہنی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں استعمال کر سکے اور اس کو اتنا مجبور کر دے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دے۔ حی ابن اخطب جب وہاں پر پہنچتا ہے اور کعب کو اس کے آنے کی خبر دی جاتی ہے تو کعب بن اسد القرظی سمجھ گیا حی ابن اخطب میرے سے کسی معاونت کی توقع لے کر میرے دروازے پر آیا ہے اور مجھے یہ معاونت مہنگی پڑے گی اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی جنگی حکمت عملی میں شامل ہوتا ہوں۔ تو لہٰذا کعب بن اسد القرظی نے حی ابن اخطب کو دروازے سے ہی کہہ دیا کہ ہمیں تم سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یقیناً کسی خباثت کے لیے میرے پاس آئے ہو، تم خود بھی مرو گے اور مجھے بھی ساتھ مرواؤ گے۔ حی ابن اخطب چونکہ چلاک یہودی تھا، عیار یہودی تھا، اور اس نے حی ابن اخطب نے فوراً پکار کے کہا اے کعب بن اسد القرظی، تم اپنا کھانا بچانا چاہتے ہو جو تم مجھے بطور مہمان کھلاؤ گے تو نہ کھلاؤ، میں تم سے ویسے ہی مل کر چلا جاؤں گا۔ کعب بن اسد اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے حی ابن اخطب سے ملنے کی حامی بھر لی۔ اب دونوں کی جو ملاقات ہوئی اس میں حی ابن اخطب نے کعب بن اسد القرظی کو بار بار اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی عملی اقدام اٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جنگ کی جا رہی ہے اس میں مشرکین کا ساتھ دے۔ مشرکین تو خندق سے دوسری طرف تھے، اب مدینے کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ ہونا، یہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے مشرکین تاکہ مسلمانوں پر اندر سے حملہ ہو جائے اور کم از کم ہمارے ادھر آنے کے مقاصد پورے ہو سکیں۔ کعب بن اسد تو پہلے اس بات پر قطعاً روادار نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑے، لیکن حی ابن اخطب کی باتوں میں آ گیا اور ایک یہودی نے دوسرے یہودی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ بھی اپنی تلوار میان سے باہر نکال لیں، اور اس طرح بنو قریظہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ اب یہ ایسی صورتحال تھی جو انتہائی پریشان کن صورتحال تھی۔ مدینہ سے باہر جو خندق ہے اس کے باہر کفار محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں، اور مدینے سے اندر بنو قریظہ کی طرف سے غداری والا جو معاملہ ہے وہ اب کھل کر سامنے آنے کو تھا، یعنی کعب بن اسد القرظی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی تلوار میان سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ کعب بن اسد القرظی جو ہمارا حریف ہے اور ہمارے ساتھ اس کا معاہدہ ہو چکا ہے، وہ اب غداری پر آ رہا ہے اور اپنا وعدہ توڑنے کے در پہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کے لیے دو صحابہ سعد بن معاذ اور سیدنا سعد بن عبادہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس ساری صورتحال کو جاننے کے لیے بھیجا، لیکن ان دونوں صحابہ کو سختی کے ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ اگر کعب بن اسد القرظی کی غداری کی خبر سچ ہے تو پھر اس بات کا اعلان مسلمانوں کے گروہ کے سامنے نہ کیا جائے تاکہ ان کے حوصلے پست نہ ہوں۔ تو اشاروں کنایوں سے مجھے اس بات کا بتا دینا کہ کعب بن اسد القرظی جو ہے وہ اپنا معاہدہ توڑ چکا۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ بنو قریظہ کی خبر لینے کے لیے گئے، وہاں پر تو حالات ایسے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی تلواروں کی دھار تیز کر رہے تھے۔ ان دونوں صحابہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری خبر بتا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن اسد القرظی اب ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا ہمیں بیرونی خطرے کے ساتھ ساتھ اب اندرونی خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کیا حکمت عملی فرمائی، اس کا انشاءاللہ العزیز ہم ذکر اپنے اگلے درس میں کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ کعب بن اسد اب حملے کی تیاری کرنے کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تسلی دی، ابشروا یا معشر المومنین بنصر اللہ تعالی وعونہ، اے گروہ مسلمان تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ کی نصرت و مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی مدد کیسے کی اور مسلمانوں کو فتح سے کیسے
مستفیض فرمایا، مسلمانوں نے کیسے فتح حاصل کی، حالات و واقعات انشاءاللہ ہمارے اگلے دروس میں آپ تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی وفاؤں کا صدقہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ